مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کہ جو ہر بار حضور کی ہر بات کو اپنے قلم سے لکھتے بھی رہتے تھے۔ میں یہاں پر ایک بات رک کر یہ عرض کروں گا کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی ابھی سند آپ دیں، ابھی اس کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم آپ کو اس تاریخی پس منظر کا بھی خاکہ دیں گے۔ ہم آج صرف بتا رہے ہیں جو الزام دیا گیا اور سرے سے انکار کر کے بہت آسانی سے گزر کر کے اپنی دوسری باتوں کی طرف وہ مائل ہو گئے، یہ بھول گئے کہ یہ ایک ایسی خطرناک آپ نے تہمت لگائی ہے جس کا پردہ فاش ہوگا تو اچھے اچھوں کی پگڑیاں اتر جائیں گی، اور یہی ہم آج کر رہے ہیں، حقائق کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس سے ہم کو چاہیے کہ ہم آپ کی اس سوال کا جواب بھی دیں۔ سوال بہت سارے کرتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام نے حدیثیں لکھی تھیں اور ہر امام کے زمانے میں اہتمام ہوا تھا تو پھر امام سے ڈائریکٹ کتابیں کیوں موجود نہیں ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے وصیت میں بھی اپنے فرزندان کے لیے کہا تھا کہ میری قبر کا نشان بھی تم نہیں رکھنا، مٹا دینا۔ جس نے اپنے دشمنوں کی دشمنی کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا اور جانتا تھا کہ کوئی بھی مکے اور مدینے میں ایسا گھر نہیں کہ جس گھر کے کسی کافر کا سر مولا کائنات نے قلم نہ کیا ہو۔ کسی بھی خاندان میں کوئی نہ کوئی فرد ہے کہ جس کو اس کے کفر کی وجہ سے اور اسلام دشمنی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ شعر اس نے اس کے سر کو قلم نہ کیا ہو۔ بغض اور عناد اس قدر بڑھ گیا تھا اور موجود تھا کہ علی علیہ السلام نے قبر کو بھی اس کو باقی نہیں رکھا اور ظاہر نہیں کیا، کیونکہ قبر کے ساتھ بھی بے حرمتی کرنے کے اندیشے تھے۔ تو ایسے میں وہ جو دشمن ہیں وہ کیا آثار کو باقی رکھنے دیتے؟ چنانچہ ہماری ہزاروں معصوم اماموں کی ہزاروں کتابوں کو جلا دیا گیا، نظر آتش کیا گیا، اور بے شمار۔ اب دیکھیں خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 4000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے، کیا وہاں لکھنے پڑھنے کا کام نہیں ہوتا تھا؟ سارا کام تو لکھنے پڑھنے کا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کے اسی علم کو جو لگاتار سینہ بہ سینہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا، جو علم لدنی کے مالک تھے، آپ نے کیا نہیں لکھوایا؟ ہزاروں کتابیں اور سینکڑوں کتابیں۔ شاگردوں کی کوئی کتاب رہ جائے تو وہ تو ایک پوری امت کے سروں کا تاج بن جائے، لیکن ان کتابوں کی اس قدر بے حرمتی کی جائے اور ان کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے۔ حکومتیں کیا کیا جائے کہ دشمن تھیں، حکومتوں نے برباد کر دیا، بہت ساری لائبریریوں کو برباد کر دیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا وعدہ بھی یقیناً پورا ہوتا ہے۔ ان میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کو قائم رکھنے اور حق کے راستے کو جاری رکھنے کے لیے یقیناً بہت ساری کتب کو اور نسخوں کو، خطبوں کو اللہ نے محفوظ کروا دیا، حتیٰ کہ دشمنوں کے ذریعے سے کروایا۔ دیکھیں عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، اگر خدا چاہے تو دشمن بھی سبب خیر بن سکتا ہے۔ چنانچہ دشمنوں نے بھی، حتیٰ کہ جو زر خرید مزدور راوی اور مورخ تھے، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں فضائل اہل بیت کو بھی لکھ دیا اور ان کی باتوں کو بھی لکھ دیا۔ چنانچہ ایک معجزہ ہے نہج البلاغہ، اور اس کے بعد ایک دوسرا معجزہ ہے جس کو دشمنوں نے توجہ نہیں دی۔ اس لیے توجہ نہیں دی کہ اس وقت بنی امیہ اور بنی عباسیہ کا زبردست جھگڑا چل رہا تھا، ایسے میں حکومتوں نے توجہ نہیں دی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دعا کو کون سن کر جو ہے وہ حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دعائیہ کلمات کو اگر کوئی محفوظ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ چنانچہ ایک کتاب مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل، مولا امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی جانب سے پائے ہوئے علم کو جب اہل نہیں پاتے کہ کچھ لوگ اہل بنے اور یہ علم لے لیں، تو علم کو مولا امام زین العابدین نے دعاؤں کے سانچے میں ڈھال کر کے دعا کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کے فرزند ارجمند امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے لکھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت جو بہت چھوٹے بچے تھے وہ خود سنتے رہے اور اس کے گواہ رہے۔ چنانچہ الحمدللہ
الحمدللہ ولہ المنہ ایک دوسرا عظیم معجزہ اللہ کی جانب سے وہ یہ ہوا کہ صحیفہ سجادیہ دعا کا ایک ایسا خزانہ کہ جس کے اندر بہت سارے علوم اس دعا کے اندر پائے جاتے ہیں، اس دعا کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی تھوڑی بہت آپ کی خدمت میں زیارت کرا دی جائے، اور ہم ایک بات بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد۔ اب دیکھیے صحیفہ کاملہ سجادیہ، اس کو ترجمہ اور شرح کیا ہے سید علی نقی فیض الاسلام کے، جو بہت فیورٹ ہیں شیخ الاسلام کے۔ آپ اب ذرا دیکھ رہے ہیں اس کتاب کو جو سجادیہ کے نام سے ہے، صحیفہ سجادیہ، یہ خود مولا امام زین العابدین کی زبان سے اور املا شدہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کتاب ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، جب اس حد تک یہ کلام امام کا موجود ہے تو ہمارے جو دعوے کرنے والے مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، کیوں نہیں اسی صحیفہ سجادیہ کا استفادہ کیا گیا؟ کیوں ہماری اس پوری امت کو چند نام نہاد ملاؤں نے اس عظیم خزانے سے محروم رکھا؟ سوال ہمارا ہے، کیوں نہج البلاغہ سے لوگوں کو دور رکھا گیا؟ کیوں صحیفہ سجادیہ سے محروم رکھا گیا؟ اس صحیفہ سجادیہ میں کیا ہے سوائے معرفت الہی کے، سوائے خزانہ علم اور معرفت کے؟ اور اس کے اندر کیا ہے؟ کیوں محروم رکھا گیا؟ سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب مولویوں سے مانگیں۔ میں ہر مسلمان بھائی اور بھائی کا حق، بہن کا حق سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مولویوں سے پوچھے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا عظیم ترین خزانہ علم کا، معرفت کا موجود ہے، تو اس کو کیوں نہیں ہمارے اپنی مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہماری نمازوں میں ان دعاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے اس کو وسیلہ بنایا جاتا؟ سوال کیوں محروم کیا گیا ہے؟ آج آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے پوری ایک ٹیم تیار کی ہے اسکالرز کی اسی کتاب کی تحقیق کے لیے، اور اس کے اندر جو علم کے خزانے، ٹیکنالوجی کے نسخے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے جو فارمولے بتائے گئے ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ جب ایک یہودی کوشش کرتا ہے کہ اس سے استفادہ کرے تو پوری امت کو محروم رکھا جائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت اطہار پر۔ کیا آج کوئی مسلمان اس کا جواب مجھے دے سکتا ہے؟ اب آئیے ہم دوسری کتابوں کی طرف بھی آپ کی توجہ کو دلائیں، جو 4 معتبر کتابیں ہیں ان میں سے دوسری کتاب ہے من لا یحذرہ الفقیہ۔ یہ دیکھیے کتاب، آپ دیکھیے من لا یحذرہ الفقیہ، لکھا کس نے ہے؟ شیخ جلیل الصدوق۔ صدوق کا مکمل نام ابی جعفر محمد بن علی بن حسین ابن بابویہ القمی، یہ بھی المتوفا 381۔ آپ دیکھیں کتنی قدیمی کتاب ہے۔ اس کتاب میں فقہی مسائل روایت کی روشنی میں، حدیث معصوم کی روشنی میں فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ تو دوسری کتاب ہے جو آپ نے دیکھا، ذرا آپ توجہ کریں۔ یہ جو بار بار انکار کرنے والے ہیں سند کا، کوئی ایک ایسی فقہی کتاب اہل سنت کی ہمیں دکھائیں کہ ہر مسئلے میں حدیث دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہو۔ کوئی آپ کو فقہی کتاب اہل سنت کی نہیں مل سکتی کہ ایک مکمل شرعی احکام کی کتاب موجود ہو جس کے ہر مسئلے کے نیچے حدیث دلیل کے طور پر لائی جائے۔ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں باتیں ملتی ہیں آپ کو، جیسے خود صحیح بخاری میں ایک حصہ جو ہے وہ فقہی مسائل کے لیے ہے اور کچھ حدیثیں بھی آئی ہیں، لیکن اس طرح مکمل کوئی اور آپ کو کتاب نہیں تھی۔ کیوں نہیں آپ استفادہ کرتے؟ میں پوچھتا ہوں کیوں اس قدر دوری ہے؟ کیوں اس قدر نفرت ہے؟ کیوں اس قدر منافرت ہے؟ کیوں اس قدر اہل بیت اطہار کے فرامین اور ان کے روش اور ان کے طریقے سے اناد ہے؟ یہ سوال ہے، کیوں نہیں استفادہ کیا جاتا؟ الحمدللہ ہم استفادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ نے بھی یہ بات کہی تھی، شیخ جی نے یہ بات کہی تھی کہ